बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। डिफेंस लाहौर से हमारी एक पुरानी करम फरमा खातून है मिसेज़ आसिया। उन्होंने पिछले दिनों विनिंग एटीट्यूड वाला कोर्स किया और फिर उनका 3 दफ़ा कोर्स के दौरान फ़ोन आया। इनफैक्ट शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना शानदार होगा। देन शी सेड कि मैं माशाल्लाह 4-5 बच्चों की वालदा हूँ और ज़िंदगी मैंने बहुत सारी देखी हुई है, खूबसूरत चीज़ें भी देखी हैं, बदसूरत चीज़ें भी देखी हैं। ख़ुद बड़ी मैं मुश्किल के साथ नबर्द आज़मा रही हूँ, इसलिए मैं विनिंग एटीट्यूड की कीमत जानती हूँ। और जो उन्होंने सोचा हुआ था उससे वो बहुत ज़्यादा था। उसके चूँकि 10-12 सेगमेंट्स थे, उन्हें 1-2 बातों पे परेशानी हुई, इसलिए कि कुछ उनके हिस्सों के नंबर 100 आए और कुछ के नंबर थोड़े आए, एक में 80 आए, एक में 60 आए। तो फिर वो पूछ रही थी कि अब मैं दोबारा नंबर पूरे लेना चाहती हूँ तो क्या करूँ। तो उसमें ऑप्शन मौजूद होता है कोर्स में कि आप कोई एग्ज़ाम दोबारा उसमें रीअपीयर भी हो सकते हैं। इसी तौर पे जब आपका कोर्स मुकम्मल हो जाता है तो आखिर में पॉपअप होता है, आपकी जो सनद है, जो अपने नाम हमको बताया होता है उस पर वो नाम प्रिंटेड होता है, तो आप उसका प्रिंट निकालते हैं और फ्रेम करा के अपने खूबसूरत से घर में, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। खातिर हज़रात, आप किसी भी उम्र में हों, जब भी आपका दिल नरम होता है और अच्छा होता है तो उसमें कोई ना कोई अच्छी बात, इल्म की बात, खैर की बात आती जाती है। और वो ज़मीन जो है अगर काबिल काश्त है, जिसको लोग हल चला के, सुहागा चला के, फिर खाद डाल के तैयार करते हैं, इंसानी पूरी ज़िंदगी में ज़मीन लर्निंग की तैयार रहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। खातिन हज़रात, अब आते हैं आपका सेगमेंट, आपके सवालों और आपके कमेंट्स की तरफ। आजकल ज़रा वक्त कम मिल रहा है आपके कमेंट्स पे। शहर यार ने लिखा कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आपकी बातें खुशी देती हैं, अंदर से मजबूती देती हैं और किरदार को बनाने वाली हैं और इंसान खूबसूरत हो जाता है। अच्छा खातिन हज़रात, मुझे याद आया यूट्यूब ने पिछले दिनों कुछ पॉलिसी अपनी बदली है और हर वीडियो की रेंज कुछ उन्होंने लिमिटेड की है। तो मेरा ख़्याल है अगर हम सब मिल के इसको एक नए तरीके से एड्रेस करें, लाइक जितने लोग देख रहे होते हैं अगर उनको वो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, उस पर वो आइकन का भी दबा देते हैं। तो अगर आप उसको अपने कुछ दोस्तों या प्यारे जो अजीज़ आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ शेयर करें तो शायद हम इस पॉलिसी को, जिस वजह से चीज़ों की रेंज कम हो रही है, उसको एड्रेस कर सकते हैं। दुर खान ने लिखा है कि सर आपने जो वीडियो की है लड़की गलती कर बैठे, सुन के दिल बहुत परेशान हुआ। मुझे अपने ही जानने वालों की बचपन की एक बेटी की गलती याद आई। उसको उसकी सगी फुफ्फो ने पहले खुद घर घर जाके रुसवा किया, फिर अपनी बेटियों के ज़रिए उसकी बदनामी कराई और उस रसवाई की और बदनामी की कीमत ये हुई कि उस लड़की की सारी उम्र शादी नहीं हुई। सिर्फ उसने कीमत अदा नहीं की इस रसवाई की, उसकी 2 बहनें और थी, दोनों का रिश्ता भी नहीं हुआ और मेरे सामने वो बूढ़ी हुई और सिर्फ अपनी फुफ्फो की वजह से। देखिए सच्ची बात तो ये है कि अपनी गलती की वजह से सज़ा मिली, लेकिन जो हम गुजारिश करते हैं कि जो अपने हैं ये मज़ा लेने के लिए अपने ही बच्चों को, अपने अजीज़ों के बच्चों को तमाशा बना देते हैं। फुफ्फो ने जो हरकत की है उसने अपनी भतीजे के साथ नहीं की, उसने अपनी भाभी की बेटी के साथ की, जो कि भाई तो उसका अपना था, लेकिन भाभी को चूँकि ये लोग अपना नहीं समझते तो भाभी के बच्चे भी, भाई के बच्चे नहीं तस्वर किए जाते, एक दुश्मन औरत के बच्चे तस्वर करके उन्होंने मज़ा लेने के लिए उन तीनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। अच्छा, इस बीच में भाई के साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ होगा, वो अपने दोस्तों में उठने बैठने की बंदा काबिल नहीं रहता और भाभी बेचारी वो भी ज़ाहिर है एक कोकोन में चली गई होंगी। शादिया शरीफ ने लिखा कि सर आपने 100% दुरुस्त बात की है, कभी कभी अपनी माएँ और अपने भाई भी ये हरकत कर गुजरते हैं। जी बेटा, ये जो कम अकली है या कम जो दानिशमंदी है ये किसी का असासा नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं इस पे कब्ज़ा करने के लिए वो भाग दौड़ में लगे रहते हैं और जब जब उन्हें मौका वो साबित करते हैं कि उनके पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अहमद चौधरी ने पूछा कि सर ससुराल में आते ही मायके की अकल कहाँ चली जाती है? बेटा जी, मायके की अकल थोड़ी सी होती है पर उसकी पैम्परिंग बहुत होती है। वहाँ उसको एडमिट किया जाता है, एडमायर किया जाता है, उसको बेइज्जत नहीं किया जाता और ना उसे हर चीज़ पे टेस्ट बना के रखा जाता है। यहाँ बेचारी तो आते ही उठना, बैठना, पहनना, खाना पकाना, वर्ताना, एक एक चीज़ उसका टेस्ट शुरू हो जाता है। तो टेस्ट में तो बंदे को सारे सवाल आते भी हों
تو عین موقع پہ آپ کا ذہن کا جو ہے نا فلوس، اللہ جانے فلوس کیا چیز ہے، وہ اڑ جاتا ہے. ممکن ہے فانوس ہو یا ممکن ہے یعنی ذہن کا فیوز اڑ جاتا ہو. تو ہم بھی تو لفظوں کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، فیوز سے فلوس اس کا بنا دیتے ہیں. تو انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بچی ایگزام میں بیٹھتی ہے تو بہت سی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. آپ کی سوچ کی خوشبو مہک بہت اعلیٰ ہے. یہ مسکان نے کہا. بیٹا جی آپ کا نام بھی ماشاءاللہ مسکراتا ہوا ہے. سر اگر شوہر ہر 6 ماہ بعد چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو اور گھر نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ہے، 6 ماہ کی قید کیوں ہے؟ 5 ماہ اور 13 دن، 5 ماہ اور 16 دن، 5 ماہ اور 20 دن کیوں نہیں؟ انفیکٹ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس بات کو آپ سمجھ نہیں پا رہے، شوہر کے ذمہ لگا رہے ہو. شوہر احمق نہیں ہوتے نا، ایب نارمل ہوتے ہیں، پر توجہ تو ان کو چاہیے نا، ان کو محبت بھی چاہیے، ان کو عزت بھی چاہیے. آپ کی طرف سے کچھ زندگی کے نسخے میں، زندگی کی ریسیپی میں کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے جس پہ پھر وہ آپ کو ہلاتے ہیں، اور آپ کو چونکہ آسانی سے سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کو وہ گھر سے بھیجتے بھی ہیں، سخت لفظ بھی استعمال کرتے ہوں گے. سر سسرال میں لڑکیوں کو بہت ایکٹیو رہنا چاہیے، پلیز اس ٹاپک پر ویڈیو بنائیے. میں تھوڑی لیزی ہوں. تھوڑی کا تو آپ نے تکلف ہی کیا ہے. اصل میں آپ کہنا چاہتے تھے کہ میں کافی لتھارجک ہوں. یہ اقرا خان ہے. بیٹا جی لتھارجک ہونے کے اپنے مزے ہیں. انسان ملاپ بن کے پڑا رہتا ہے. ملاپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اپنی دادی سے نانی سے پوچھیں کیا ہوتا ہے. اب نہیں ہوتے، پرانے زمانے میں یہ ہوتے تھے. اور لتھارجک میں سورج آئے سورج ڈوبے، دن چڑھے نہ چڑھے، کھانے وقت ہو نہ ہو، کو آیا ہو کو گیا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں دو پہیاں کدھر گئیاں صدقہ ٹوئیدہ. اگر اماں نے پیچھے 2-4 مار بھی دی تو فرق ہی نہیں پڑتا. پر لتھارجک ہو کے زندگی بسر نہیں ہوتی. سست الوجود اور کاہل لڑکی ہو تو ناقابل برداشت ہے. یعنی آپ کو تو باقی لوگوں کے اشارے سمجھ کے بھاگنا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی مجبوری اور مصیبت نہیں ہے. آپ کی میک اس کام کے لیے. دیکھیں یہ کیمرہ کس کے لیے بنا ہے؟ تصویر بنانے کے لیے. مائک اس لیے بنی ہے کہ آواز آپ تک پہنچائے. اگر یہ دونوں اپنا کام نہیں کریں گے تو ناکارہ ہیں. لڑکی ہوتے ہوئے اگر آپ چست نہیں ہیں، اگر آپ کا ذہن اور آپ کا جسم اور آپ کی روح اپنے پارٹنر کو اور اس کی فیملی کو سمجھ نہیں پا رہی، اور اس بیچ میں آپ کو اپنے خاندان کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے. اپنے دوستوں کو، اگر 4 دوستیں آپ کی ہیں تو ان کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے. زندگی کٹتی تھوڑی ہے، زندگی بڑھتی ہے. اٹس اے ایکسٹینشن آف لائف، اٹس اے ایکسٹینشن آف ریلیشن شپ، اٹس اے ایکسٹینشن آف یور اون تھاٹس. ایک ایک چیز ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. پچھلی آگے دوڑ اور پیچھا چوڑ تو نہیں ہوتا نا کہ پچھلے حصے سب اب کاٹ دیں، وہ سارے غلط ہو گئے، غلط تو نہیں ہوتے. لتھارجک ہو کے آپ 1 دن گزار سکتے ہیں، 2 دن گزار سکتے ہیں. ابھی جو بچے آن لائن پڑھ رہے ہیں ذرا یہ بھی لتھارجک ہو کے دیکھیں نا. اٹینڈنس بھی ہو رہی ہوتی ہے، ٹیچر بھی بار بار ان کو ایکٹیو کر رہی ہوتی ہے، گھر والے بھی کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں صرف ان کے ذہن کو ایکٹیو ہونے کے لیے، تاکہ جب کل آپ اپنے گھر میں جاؤ تو پھر عزت کماؤ. مسز ارسن نے ایک سوال کیا ہے. انہوں نے کہا سر آپ باقی لوگوں کی بہت ساری غلطیاں اور دلچسپ باتیں بتاتے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی نہیں کی غلطی یا دلچسپ حرکت؟ کیوں نہیں کی؟ ابھی چند روز پہلے یہ اتفاقی واقعہ ہمارے ہاں ہوا. میرا جو آفس بن رہا ہے ڈیفینس روڈ پہ، تو الحمدللہ مکمل ہو گیا. تو میں اس کے لیے 3 بڑے بڑے قد اعظم آئینے لے کے گیا. ایک خیال تھا کہ گیٹ کے ساتھ لگایا جائے چیک یور پرسنالٹی کے لیے، 2 اندر لگنے تھے. تو جس مستری کو کہا لگا دو، اس نے کہا سر میں اس کی چپٹیاں بنا کے لاؤں گا، فریم بنا کے لگاؤں گا. وہ چلا گیا. کچھ دنوں بعد دوسرا مستری آیا، کارپینٹر تھا. اس نے کہا آج میرے پاس ڈرل مشین نہیں ہے، تو وہ بھی چلا گیا. اپنا کام اس نے مکمل کر لیا. تو تینوں دیوار کے ساتھ کھڑے تھے. ہوا یہ کہ جس جگہ کھڑے تھے یہ گراج اور جو کوریڈور کی دیوار ہوتی وہاں کھڑے تھے. اور یہ ظاہر ہوا تازہ آتی ہے، ٹھنڈی آتی ہے. جس روز بارش ہوئی 2-3 روز پہلے، جب صبح میں پہنچا تو وہاں شیشے نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، کہ ان کی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں. جو بڑا تھا وہ بھی ٹوٹا، جو اس کے ساتھ چھوٹا تھا وہ بھی ٹوٹا، جو سب سے چھوٹا تھا وہ بھی ٹوٹا. اور اب اس کے اوپر سے گزر کے مجھے آگے جانا تھا. تو دل پہ تھوڑی ضرب تو لگی، لیکن آئی تھاٹ کہ اب کیا کیا جائے. یعنی جو نقصان ہو گیا تو میں نے اپنے بیگم کو نہیں بتایا کہ نقصان ہو گیا. اوکے. اگلے روز صبح میں نے رکشہ بلایا، اور ہماری بیگم کا ایک پرسنل جم ہے جو اس نے بہت سال پہلے بنایا تھا. اسے اچھا لگتا ہے، جو اچھی مشین لگتی ہے اس کو لے آتی ہیں اور استعمال کریں نہ کریں، اس کے پاس مشینیں ساری ہیں. تو اس کے جم میں جو پرسنل جم ہے، دیواروں پہ 5 بڑے
قد آدم آئینے لگے ہوئے تھے، یعنی یہ لمبائی میں تقریباً یوں سمجھیں 6 فٹ سے لے کے 7 فٹ کے لمبائی والے. تو ابھی یہ لوگ سو رہے تھے. رکشے والا جو آیا وہ میرا چونکہ پرانا لوڈر ہے تو اس کو بلایا، اس کے ساتھی کو بلایا. میں نے اس کا جم کا دروازہ کھولا، وہاں سے جو 3 بڑے بڑے تھے وہ اتروا کے میں اپنے آفس لے گیا. اور ایک دن گزر گیا، وائف اپنے وہ جم میں نہیں گئی. تو آج جب ہم وہاں شیشے لگا چکے تھے اور اتفاق سے ایک میں نے جو ہمارا بیڈ ہے اس کے ساتھ بڑا وہاں لگایا، تو یہ خاتون خانہ کے لیے گفٹ تھا. اب آج اس کی نظر پڑی تو اب سوچے اس وقت اس پہ کیا بیتی ہوگی. اچھا، مرد اپنی چیزوں پہ اتنا قبضہ نہیں جماتے جتنی خواتین چیزوں کو ایک طرح کے اون کر کے ان کے ساتھ اپنی خوشی اور غم سب وابستہ کر لیتے ہیں. تو اس نے جو جملہ کہا وہ اتنا دکھ سے بھرا ہوا تھا کہ آپ نے مجھ کو بہت دکھ دیا. اچھا، مجھے نہیں سمجھ آئی وہ کس حوالے سے، میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ شیشے کے لیے وہ اتنی دکھی ہو سکتی ہے. تو خیر آج وہ لگ گیا اور مزے سے لگ گیا. شام کو میں آیا تو موڈ شریف کافی خراب تھا. تو پھر میں نے یہ کیا کہ بچوں سے مشورے سے ہم نے پھر آرڈر کیا. اس کو ڈیل پسند ہے وہ منگوائی، اور جو ڈیل ہمیں پسند تھی وہ منگوائی. بچوں کے لیے زنگر برگر تھے وہ منگوائے. یوں شام کو پھر سب نے مل جل کے مل بانٹ کے کھائے تو تھوڑا ماحول ٹھیک ہوا. اچھا، یہ ماحول کافی دن تک گرم رہ سکتا تھا اگر میں اڑ جاتا. اب دیکھیں عقل کی بات یہ ہے کہ میں نے اس کے شیشوں پہ آئینوں پہ ہاتھ صاف کیا، اس سے پوچھے بنا کیا، جا کے لگا لیے تو کام تو میرا ہو گیا ہوا. اب اگر میں اس پہ ڈٹ جاؤں اور اس کے آگے کہوں کہ کیا ہوا، وہ بھی تو میں نے لے کے دیے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا. بابا اس کی ملکیت تھے، اس کو دے دیے تھے، جب تحفہ دے دیا تو اس کا ہوا. اور میں اگر پوچھ لیتا تو اس نے پھر مجھے لینے نہیں دینے تھے. تو وہ میں نے اپنے طور پہ تھوڑی سی حکمت عملی یہ اختیار کی کہ اس کے سوتے سوتے اٹھا کے لے گیا اور استعمال کر لیے. اب دوبارہ اصرار کرے گی، ضد کرے گی تو پھر اس کو اور لے دیں گے. یا چھوٹے ہمارے جو گیریج ہے، ہمارے جہاں کیمپ آفس ہے وہاں بھی لگے ہوئے ہیں تو وہاں سے اٹھا کے وہاں لگا دیں گے. لیکن اس ایک حکیمانہ یا غیر حکیمانہ کام سے آج کا دن خراب ہوتے ہوتے بچا. میرے لیے دعا کیا کریں، ایسی غلطیاں میں کرتا رہا کروں، اس سے زندگی تازہ رہتی ہے، زندگی میں ایکٹیویٹی رہتی ہے اور کبھی خوشی کبھی غم ہوتا رہتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.